کے بارے میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ بتا دوں. آپ کو پھر سننے کا مزہ آئے گا اور حنا کو پڑھنے کا زیادہ مزہ آئے گا. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ظاہری دور حیات میں جس طرح سے اپنے امتیوں کو، صحابہ کرام کو نوازتے تھے، وہ آج بھی اسی طرح نوازتے ہیں. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے عوام الناس کی کج فہمی کا اور ان کی فتوی بازی کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ بے ادب اور گمراہ ہو جائیں گے تو میں ہر محفل میں یہ بات بتایا کرتا. تو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کیسے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہاں امتی کا پیمانہ چھلکتا ہے، وہاں سے رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رحمت للعالمین سے خیرات لے کر نکل پڑتے ہیں. آج سے کم و بیش 3 سال پہلے کی یہ بات ہے. ڈیفنس میں ہماری بہت پیاری ایک فرینڈ ہیں، میری چھوٹی بہنوں کی طرح، امارہ سید زادی ہیں. ہم ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور حنا ریکارڈنگ سے واپس آئیں تو میں نے ان کو فرمائش کی کہ منیر قصوری صاحب ابھی زندہ تھے جنہوں نے یہ نعت لکھی ہے، اور پاکستان میں یہ نعت سب سے پہلے حنا کو ہی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی، سرور بھائی کو، اس گھرانے کو ہی پڑھنے کی جو ہے سعادت ملی. بہت سے لوگوں نے بعد میں بھی اس کو پڑھا، لیکن جس محبت سے، جس ذوق سے اور جس طرح ڈوب کے یہ پڑھتی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے یہ ہمیں وہاں لے جاتی ہیں. تو کچھ ایسا ہی معاملہ تھا. میں نے فرمائش کی، کہتی ہیں مجھے کہ میرے پاس تو لکھی ہوئی نہیں ہے. میرے پاس لکھی ہوئی تھی، میں نے سامنے بک کھولی اور میں نے کہا اس کو پڑھیں. اب اس دوران میں نے، میرے استاد ہیں، آپ سب جانتے ہیں، واقف ہیں ان سے، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب صبح نور پروگرام کیا کرتے تھے. اور پچھلے سال جب انہوں نے مدینہ منورہ کے ٹاپک پر 30 پروگرامز کیے تو ہر پروگرام کے انٹرو میں منیر قصوری صاحب کی نعت کے یہ اشعار دہرائے جاتے تھے. اب کیسے نسبتیں نسبتوں سے، کڑیاں کڑیوں سے ملتی ہیں، آپ کو یہ بتانے لگی ہوں. جب انہوں نے، ہم نے موبائل پہ ان کو نعت سنوانی شروع کی، یہاں انہوں نے پڑھنی شروع کی، محفل میں خواتین سن رہی ہیں، ہر عاشق کا دل جو ہے وہ مدینہ منورہ کے لیے تڑپ رہا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں. ادھر جسٹس صاحب نے بھی زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ 6 ماہ ہو گئے ہیں حضور، آپ نے بلایا نہیں. ان کے تو وہ کہتے ہیں میرا رکت سے یہ حال ہوا کہ میرے سارے گھر والے جمع ہو گئے اور دوران محفل انہوں نے میسج کیا کہ پلیز ایک مرتبہ حنا سے کہیں یہ نعت دوبارہ سنا دیں. آپ کی قبولیت ہو گئی، کیونکہ جب وہ یہ نعت سن کے رو رہے تھے اسی وقت مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کے ایک دوست، ایک اللہ والے کھڑے ان کا سلام پیش کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو کال ملا لی. اب یہ جو ہمارے موبائل سسٹم ہے یہ ہمیں سمجھا پائیں شاید کہ ڈیوائن سسٹم کیسے کام کرتا ہے. اور پھر اسی سال ٹھیک 2 ہفتے کے بعد وہ نعت سن کر رونا، وہ میرے گھر مٹھائی لے کے آ گئے کہ میری مدینہ منورہ سے کال آ گئی ہے اور میں جا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد منیر قصوری صاحب کا جس دن انتقال ہوا، رمضان المبارک یوم الفرقان، سحری کے وقت سرور بھائی نے فیس بک پر جب ان کی فوتگی کی خبر ڈالی اور میں نے پڑھی تو 3:45 بجے سحری کا وقت تھا. 92 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن جاری تھی. میں نے جسٹس صاحب کو کال کی، بریک آئی کہ آپ نے 4 بجے سائن آف کر دینا ہے تو ان کا جنازہ اناؤنس کر دیں. ظہر جمعے کے وقت تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جنازے میں شریک ہو سکیں. یہ جو مدینہ منورہ کی محبت اور اس نعت کی محبت ہے یہ کیسے ایک دوسرے سے ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے. یہ بات اگر کسی کو سمجھ آ جائے اس واقعے سے تو میں سمجھتی ہوں اس کا آج اس محفل میں آنا قبول ہو گیا. ابھی ان کو میں نے فون کیا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. 3 اسکالر تھے، تینوں کو میں نے فون کیا، کوئی فون نہیں اٹھا رہا. میں کہہ رہی ہوں پروگرام ختم ہو جائے گا، جنازہ اناؤنس نہ ہوا تو بہت کم لوگ ان کے جنازے میں پہنچ پائیں گے. لیکن ایک اسکالر نے میرا فون اٹھایا. میں نے ان کو کہا اناؤنس کرائیں کہ ظہر سے پہلے آج جمعے پہ ان کا جنازہ ہے تو لوگ وہاں شریک ہوں. انہوں نے جب ان کو بتایا، اب صرف بریک کے 3 منٹ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں جب کرم نوازی ہونی ہو تو کیسے یہ معاملات ہوتے ہیں. وہ ہیڈ لائن نیوز بریک اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے.
انہوں نے جب بشارت صدیق ہزاروی صاحب ہمارے اسکالر تھے جن سے میری بات ہوئی, انہوں نے جب جسٹس صاحب کو بتایا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو فیک خبر ہوگی, فیس بک سے آپ نے پڑھی ہے, پہلے اختر قریشی صاحب کو ہم نے زندہ کو مار دیا تو خبر کس نے دی ہے. انہوں نے میرا بتایا, پھر سرور بھائی کا بتایا, انہوں نے اناؤنس کر دیا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ, منیر قصوری صاحب اللہ انہیں غریق رحمت کرے, جو اس نعت کے خالق ہیں, اس دن ان کے جنازے میں پھر اس اناؤنسمنٹ کے بعد شریک ہو سکے. تو ہم کہتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت کہ المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو ہم مدینہ منورہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور مدینہ کی محبت بانٹنے والوں سے بھی. اب آپ اس نعت کو سنیں, میں سمجھتی ہوں اب آپ کو اس کا زیادہ ذوق آئے گا. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مٹے رنجو غم آزما کے تو دیکھو ذرا, ان کی محفل سجا کے تو دیکھو, خدا بھی یقیناً تمہاری سنے گا ذرا, ان کی محفل میں آ کے تو دیکھو. اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ, سبحان اللہ. ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. چمک نور نگینے سے ملی ہے, پھولوں کو مہک ان کے پسینے سے ملی ہے. سبحان اللہ. اور فیضان ہمارے لیے سب کچھ ہے مدینہ. سبحان اللہ. ارے ہم کو تو ایک چیز مدینے سے ملی بے شک. ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ربا تیری ساری دنیا چو بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. سبحان اللہ. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا سبحان اللہ. کوئی خطرہ نہ ہو. سبحان اللہ. اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کہ اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے, اب تیرا مرنا جینا مدینے میں. سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری. سبحان اللہ. آبدو چشم تر التجا ہے میری, کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, جن کا روزانہ جانا مدینے. پھر پڑھیے اس شعر کو. ان کی فہرست
आना जाना मदीने क्योंकि में उत्थे जाना खेड मुकदरा दी, कोई तन दौलत दी खेड नहीं। उत्थे जाना खेड मुकदरा दी, कोई तन दौलत दी खेड नहीं। ते कई दौलत वाले रह जाते, ते मिस्कीन नज़ारे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। की फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज आना आना मदीने में है। और जब नजर सुए तैबा रवाना हुई, सुभान अल्लाह। साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गई। फिर मैं मुनीर अब रहूंगा यहाँ किस लिए, क्योंकि मेरा सारा असासा मदीने में है, मेरा सारा असासा मदीने वो मिल में है। जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का, बेशक। वो मिल जाता है घर बैठे जो लिखा हो मुकद्दर का। और जो किस्मत में वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो मिलता है मदीने से, मदीने में। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। लम्हा लम्हा